اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو نامحرم لوگ بس جاتے ہیں وہ ہمارے محرم کیوں نہیں بنتے، یعنی ہم انہیں دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں، ہر جگہ مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے، اور جن نصیب میں نہیں ہوتے تو ایسے لوگ ہمیں ملتے کیوں ہیں؟ انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر سے شبیہ دی ہے۔ انسان کے دل پہ اللہ کا نور اور اس کی تجلیات پڑتی رہتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر میری تجلیات کسی پہاڑ پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں نے انسان کے دل کو چنا اور پھر اس میں اپنا قرآن اتارا، اور انسان کے اس دل نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اس میں بسا لیا۔ اور اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی غیر سے محبت کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ نے انسان سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ابن آدم انا لک محب، آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کو کہا مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ فرشتے جنہوں نے اربوں خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اے جبرائیل، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اے اسرافیل، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ عزت بیچنے والی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس سے اگلی بات بیمار دینے والی ہے کہ تجھے میری عزت کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ بادشاہوں کو کیا پرواہ ہوتی ہے رعایا کی؟ وہ ذات جسے کائنات کے کسی ذرے کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ذات، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، تجھے میری عزت کی قسم ہے تو بھی مجھ سے پیار کر، تجھے میرے حق کی قسم ہے تو بھی مجھ سے پیار کر۔ اب قرآن میں آؤ تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ البروج ہے، آیت نمبر 14۔ تو جن لوگوں کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہیں، کیا وہ آپ کی قدر کرتے ہیں؟ اور قدر کر بھی سکتے ہیں؟ آپ کسی پر احسان کرتے رہیں، بدلے میں وہ آپ کو شکریہ کہہ دے گا، یا بدلے میں کوئی چیز لا دے گا، یا کچھ بول دے گا، یا بدلے میں آپ کو تھوڑے عرصے تک آپ کی عزت کرے گا، ساتھ نبھانے کے لارے لگائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ جب آپ اللہ سے محبت، اپنے جذبے قربان کرتے ہیں اللہ سے محبت کے لیے، تو پتہ ہے اللہ کیا قیمت لگاتا ہے آپ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہے، بیوی حضرت ہاجرہ کی عمر 22 سال ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جا کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دو۔ اب وہ باپ جس نے اتنی دعائیں کی تھی بیٹے کے لیے، جو بیٹے کے لیے تڑپتا تھا، اس سے کہا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دو۔ آج تو وہاں پر چلو دنیا آباد ہے، لیکن جب تصور کرو آج سے ہزاروں سال پہلے وہ صرف ایک خوفناک منظر ہوگا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، آب زمزم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی نے ایک ہی سوال کیا کہ اب مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ چاہتی تو بہت کچھ کہہ سکتی تھی، اتنی خوفناک جگہ پر آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے صرف پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم۔ تو کہنے لگی بے خوف ہو کر جائیں، جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، بے خوف ہو کر جائیں۔ اب اس خوفناک جگہ پر جہاں نہ بندہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، صرف اور صرف تپتی ریت ہے اور دل دہلا دینے والے پہاڑ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ 1-2 دن تو بھوک اور پیاس میں گزرے، لیکن کب تک گزر ہو سکتی تھی؟ بچے کو پیاس لگی، پانی نہیں تھا، نہیں تو حضرت ہاجرہ ان پہاڑوں پر بھاگی کہ شاید کہیں سے پانی کی ایک بوند مل جائے، میں اپنے بچے کو پلا دوں۔ کبھی وہ صفا کے پہاڑوں پر بھاگتی تھی، کبھی مروہ کے پہاڑوں پر بھاگتی تھی۔ بچے نے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑی تو پانی نکل پڑا، جسے آج آپ اور ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ کے جذبے کی کیا قیمت لگائی؟ یعنی وہ قیمت جو اس نے اپنے شوہر کو اللہ کی محبت میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ توکل، وہ پیار، وہ محبت، ان کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگتا ہے۔ اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے۔
کتنی خوبصورت قیمت ہے، قیامت تک کے لوگ اس قیمت کو دیتے رہیں گے. یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے میرے حبیب، اگر آپ بھی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان نہیں بھاگیں گے تو میں آپ کا بھی حج قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میری ایک بندی وہاں پر بھاگی تھی. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 158، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی سعی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، واجب ہے تم پر. یہ ہے اللہ کی قدردانی، اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا. تو جو انسان اپنے جذبات اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو پھر اللہ اس انسان کے آگے ایسی قیمت لگاتا ہے کہ ایک انسان کیا قیمت لگائے گا آپ کے جذبات کی. انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی چھوڑ کے چلا گیا یا نہیں گیا. وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. اللہ کی فرما برداری میں جو لذت، جو محبت، جو پیار اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ لذت ایسی نایاب ہے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جنت میں اربوں خربوں سال کی زندگی پاؤ گے، لیکن عبادت کی لذت نہیں پاؤ گے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ باہر شدید ٹھنڈ، ٹیمپریچر 10 ڈگری پر ہے، آپ وضو کر کے جائے نماز پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، دنیا سو رہی ہے، آپ اللہ کو منا رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کیفیت کو بیان کر سکوں. یا پھر انسان کہے یا اللہ رات آ گئی ہے، دن چلا گیا ہے، ستارے چھٹکنے لگے ہیں، دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، میں ایک تیرا در کھلا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے منا رہا ہوں. اس محبت کو بھی تو کبھی محسوس کر کے دیکھیں. اور پتہ ہے یہ محبت ون وے نہیں ہوتی، یہ محبت کمیونیکیشن نہیں ہے. پتہ ہے اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے اسے جواب دیا، باقاعدہ دیا اور کہا تتجافا فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ان کے پہلو اپنے بستروں سے لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں. لفظ جو ہے تتجافا، اس کا مطلب ہے جفا کرنا، یعنی بے وفائی تو ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے ہیں جو اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں اور مجھ سے وفا کرتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند اکھڑتی ہے، لیکن وہ اپنے بستر سے جفا کرتے ہیں، یعنی بے وفائی کرتے ہیں اور مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تو میرے وفادار بندے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا ایسے لوگوں کے لیے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے تیار کر رکھی ہے جن کو آج تک کسی نے آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یعنی کتنی زیادہ محبت ہے کہ اس جنت کا ذکر بھی کیا، جذبات کو بھی ابھارا اور یہ بھی کہا کہ کسی نے نہیں دیکھی. جب تم آؤ گے تو تم اپنی جگہ خود دیکھو گے. کوئی متنفس انسان اور جن نہیں جانتا ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی متنفس انسان اور جن نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے اللہ نے. اب یہ چوائس آپ کی ہے، نہ محرم کی محبت کے پیچھے بھاگنا ہے یا اللہ کی محبت کو پانا ہے. محبت تو اللہ ہی کی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس محبت کو پالو، اس محبت کو چھوڑ دو. نہ محرم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. قسم ہے اللہ کی کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑتا.